آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں نہایت دلچسپ کالم جام جم یا جام سفال بائی فیمس رائٹر سہیل ورائچ۔ جام جم۔ میں افسانوی ایرانی بادشاہ جمشید کا وہ پیالہ ہوں جس میں ساری دنیا کے حالات و واقعات بھی نظر آتے ہیں اور آنے والے شب و روز کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں۔ اسی لیے تو فارسی اور اردو شاعر میرا تذکرہ کرتے رہے ہیں۔ غالب اور اقبال نے میری اصطلاح کو اپنے اپنے طریقے سے استعمال کیا۔ غالب نے کہا جام جم کا ہے بہانہ کر نہ دیکھوں اس کو۔ شاعر تو جام جم سے دنیا دیکھتے رہے، دکھاتے رہے، مگر ایران نے کئی دہائیوں سے جام جم کو استعمال کرنا بند کر دیا ہے۔ دنیا کے حالات کے برخلاف اپنی کٹیا میں مگن ہے۔ مجھے ایران کا یہ روپ اچھا نہیں لگ رہا۔ جام سفال۔ میں اقبال لاہوری کا مٹی کا پیالہ ہوں۔ مجھے دنیا کی چکا چون سے کیا غرض؟ مجھے اپنے مذہب، ثقافت، تاریخ اور اپنے نظام پر فخر ہے۔ دنیا کی واحد سپر طاقت امریکہ اور اس کی ناجائز اولاد اسرائیل بھی ہمارے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گئی ہے۔ ہمارا عزم، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ کوئی ہم سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ جام جم۔ اپنی تہذیب و ثقافت پر فخر اچھا ہے، مگر دنیا آرٹمس خلائی مشن کے ذریعے ستاروں پر کمن ڈال رہی ہے۔ زمین، سورج اور چاند کے نئے نئے زاویے ڈھونڈ رہی ہے اور آپ علم، سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور اندھیروں کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان نے پہلے بھی ایران کے لیے جنگ بندی کا اہتمام کیا تھا۔ اب بھی سعودی عرب، ترکیہ، مصر اور پاکستان نے اسلام آباد ڈرافٹ کے ذریعے اسے ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا ہے۔ آپ کس دنیا میں ہیں اور کس دور کی باتیں کر رہے ہیں؟ امریکی آپ کی سرزمین سے پائلٹ اٹھا کر لے گئے، آپ کچھ نہ کر سکے۔ آپ کا ہر بڑا لیڈر جو ظاہر ہوتا ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ کسی ایک کو بچا نہ سکے۔ ایران میں جو تباہی ہوئی ہے برسوں تک اس کا مداوع نہ ہو سکے گا۔ آپ ترکیہ، پاکستان، مصر اور سعودی عرب کو دیکھیں، وہ دنیا میں کیسے چل رہے ہیں۔ آپ کیوں افغانستان اور طالبان کی راہ پر محو سفر تھے؟ جام سفال۔ یہ مغربی تہذیب، یہ امریکی و اسرائیلی حملے دراصل اسلام اور اسلامی و ایرانی تہذیب مٹانے کے لیے ہیں۔ اسرائیل کی آنکھ میں ہر طاقتور اسلامی ملک کھٹکتا ہے، چاہے وہ عراق ہو یا شام، لیبیا ہو یا لبنان، غزہ ہو یا پھر ایران۔ اگر مزاحمت نہ ہو، اسی کی زبان میں جواب نہ دیا جائے تو ہم مٹ جائیں گے۔ ہم نے امریکی ٹیکنالوجی کو ناکام کر دیا۔ ان کے F-35 جیسے جدید جہاز ناکارہ ہو گئے، ان کے فوجی اڈے تباہ ہو گئے۔ ہم نے آبنائے ہرمز بند کر ثابت کر دیا کہ ٹرمپ اور امریکہ کو بے بس کیا جا سکتا ہے۔ اب بھی امریکہ جھکا ہے، ہم نہیں جھکے۔ جام جم۔ میں افسانوی بادشاہ جمشید کا خیالی پیالہ ضرور ہوں، مگر زمانہ شناس ہوں۔ آپ نہ صرف خود ڈوبے ہیں بلکہ لبنان، غزہ، شام، عراق اور لیبیا کو بھی ڈبو دیا ہے۔ آپ کی تباہی نے اسرائیل کو مضبوط کیا ہے اور اسرائیل مخالف محاذ کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے اس جنگ میں خامخواہ سعودی عرب، ابو ظہبی، قطر اور کویت سمیت سب ہمسایہ اسلامی ممالک کو نشانہ بنایا۔ یہ کون سی دانش مندی تھی؟ پھر بھی 4 اسلامی ممالک ہی آپ کے کام آئے اور آپ کو مشکل سے نکالا۔ جام سفال۔ جن ملکوں پر میزائل یا ڈرون حملے ہوئے، یہ سب امریکی اور اسرائیل کے ساتھ ہی ہیں۔ سب نے امریکی اڈوں کو جگہ دی ہوئی ہے۔ ہم پر حملے انہی امریکی اڈوں سے ہو رہے ہیں۔ کیا ان کا جواب نہ دیتے؟ کیا دشمن کے گھر تک نہ پہنچتے؟ آپ دیکھیے گا، اب کوئی عرب ملک امریکی اڈوں کو بخوشی قائم نہیں رکھے گا۔ ہماری لڑائی سوچی سمجھی اور اسٹریٹیجک تھی۔ ہم یہ لڑائی جیت چکے۔ جام جم۔ نہ آپ سائنس سے واقف، نہ آپ نے تدبیر کا استعمال کیا۔ اسلامی ممالک سے خامخواہ کی جنگ چھیڑنا سراسر حماقت تھی۔ آپ صرف اسرائیل کو نشانہ بناتے تو ان اسلامی ممالک کی درپردہ تائید تو حاصل ہوتی۔ سعودی عرب کے پیٹرولیم منصوبوں کو نشانہ بنانا اسلامی ممالک میں جنگ چھیڑنے کے مترادف کا۔ یہ تو پاکستانی فیلڈ مارشل، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی خاموش اور مخلصانہ کوششیں ہیں کہ جنگ بندی ہو گئی، آبنائے ہرمز کھل گئی، وگرنہ بمباری ہوتی تو پورے ایران کی بجلی ختم ہوتی اور اندھیرا چھا جاتا، سارے پل ٹوٹ جاتے تو ملک میں ذرائع نقل و حمل ختم ہو جاتے۔ عقل جیتی ہے اور جوش ہارا ہے۔ جام سفال۔ اے جام جم، اپنی عقل اور تدبیر اپنے پاس رکھو۔ ہم نے یہ جنگ ایمانی جذبہ اور حب الوطنی کے جوش سے جیتی ہے۔ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک طاقتور ترین اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس سپر پاور کو بھی قومی اتحاد اور بلند نگاہ قیادت کے ذریعے شکست دی جا سکتی ہے۔ جام جم۔ آپ روحانی اور اخلاقی فتح کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں، مگر مادی طور پر تو آپ کو شکست ہوئی۔ آپ کی ساری لیڈرشپ پہلے ہی دن شہید ہو گئی۔ آپ کا ایک جہاز تک نہ اڑ سکا۔ آپ کی بحریہ ختم ہو گئی۔ آپ کے ملک میں انارکی ہے۔ ہر کمانڈر اپنی مرضی سے میزائل اور ڈرون برسا رہا ہے۔ آپ پورے خلیج میں یکو تنہا ہیں۔ آپ کے سارے اتحادی شکست کھا گئے اور پڑوسی اسلامی ممالک میں تباہی پھیلا کر ان کو بھی اپنے خلاف کر لیا۔
आपने खुदकुशी की कोशिश की है। आधा जिस्म मुआहिदा इस्लामाबाद ने बचा लिया है। अब भारत से पींगे न बढ़ाइएगा, न खुफिया तौर पर उसे तेल बेचिएगा और न ही उसे अपनी बंदरगाहों में शरीके कार बनाइएगा। न बीएलए के हरकारों को अपनी सरजमीन पर पनाहगाहें बनाने दीजिएगा। अब अपने मोहसिन पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। जामे सिफाल। पाकिस्तान के मुस्बत किरदार से किसी को इनकार नहीं, मगर हमने सरेंडर नहीं किया। हम झुके नहीं, हम जीते हैं। ट्रंप को झुकना पड़ा है, अमेरिका को शिकस्त हुई है। वो रिजीम को बदलना चाहता था, वो इसमें बुरी तरह नाकाम हुआ। ईरान फतहयाब हुआ, इसराइल और अमेरिका को इबरतनाक शिकस्त हुई है। जामे जम। आप माने या ना माने, अमेरिका और इसराइल ने सख्त गीर लीडरशिप को उड़ा दिया और आइंदा भी उड़ाता रहेगा। अब मजहबी लीडरशिप पसे पर्दा है और सियासी लीडरशिप आगे है। रिजीम तब्दील हो चुका। जंग बंदी पर आमादगी ये जाहिर करती है, अब सख्त गीर फैसले नहीं, दानिश का अमल दखल शुरू हो चुका और जोशो जुनून पिछले कवाड़ों में बंद हो रहा है। ईरान ने नई अंगड़ाई ली है और ये मुस्बत अंगड़ाई है। जामे सिफाल। हमारी जंग इस्लाम की जंग थी, इसराइल के खिलाफ मुजाहिमत थी। हम अमरीकी अज़ाहिम को रद्द करते हैं। हम उसी जगह खड़े हैं जहां से इब्तिदा की थी। हम 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे। ट्रंप, अमरीका और नेतन्याहू को हमने मजबूर कर दिया कि वो जंग बंदी की दरखास्तें करें। जामे जम। न आप जीते हैं, न अमरीका या इसराइल जीता है। जीता है तो अमन, जीती है तो इंसानियत, हारी है तो जुनूनियत, जंगी बुहार और तबाही। आइए अब सब मिलकर अमन की तरफ बढ़ें और पाकिस्तान के जज्बे को सलाम पेश करें। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.